امام حسین کی معرفت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، کیونکہ وجود امام ہے جو ہمیں ولایت کے راستے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی طریق ہے جو انسان کو ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ اب صرف امام زمانہ کا ذکر کرنا، صرف اپنی مجلسوں کی ابتدا میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھنا اور مجلسوں کے اختتام میں امام زمانہ کو سلام کرنا، تو صرف سلام کرنے سے انسان کو معرفت نہیں ملتی، صرف دعا کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ورنہ مسلمانوں کی وہ کون سی مسجد ہے جہاں دعائیں نہیں کی جاتی؟ دعا تو مکے میں بھی کی جا رہی ہے، دعا تو مدینے میں بھی کی جا رہی ہے، لیکن مخ عبادت جسے کہتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ دعا کر کیا رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جس زبان سے دعا کی جا رہی ہے وہ زبان کون سی زبان ہے، جو ہاتھ اس کے دربار میں اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر زبان شمر کی ہوگی لیکن قرآن پڑھا جائے اس زبان سے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آنکھیں ابن سعد والی ہوں اور ان آنکھوں سے کعبے کی زیارت کی جائے تو اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر شکم امیر شام والی ہو اور اس میں کتنی بھی حلال روزی ڈالی جائے تو اس شکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر پاک پانی پینا ہے تو اس کے لیے پاک ظرف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ظرف پاک نہیں تو پاک پانی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، پانی پاک ہے، لیکن اگر ظرف نجس ہو تو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کی اتنی رحمت پاکستان پہ برس رہی ہے، دن رات بارشیں برس رہی ہیں، لیکن سارا پانی نالے کے پانی میں مل کے کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ لیکن آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، انہوں نے بارش کے پانی کا الگ سسٹم بنایا ہوتا ہے، ڈریننگ سسٹم الگ ہوتا ہے، اس سے وہ پانی کو سیو کرتے ہیں، وہ پانی ڈیم میں جاتا ہے، پورا سال اس ملک کے رہنے والے اللہ کی برسی ہوئی رحمت کا پانی پیتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تب اللہ کا کام ہے آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں آپ کے اوپر رحمت کا پانی برسائیں، لیکن وہ سسٹم کون بنائے گا؟ وہ انسان کا کام ہے۔ یہ ڈینج سسٹم کون بنائے گا؟ انسان بنائے گا۔ اللہ کی برسے ہوئے رحمت کے پانی کو الگ کون کرے گا؟ یہ انسان کرے گا۔ اللہ کا کام ہے کہ زمین میں تم ایک دانہ ڈالو، تھوڑی سی محنت کرو، اس کو 100 دانوں میں بدل کے نکالتا ہے، لیکن اس دانے کو کاٹنا، اس کو گندم بنانا، اس کو آٹا بنانا، اس کو گھر تک لانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کا کام تھا کہ کربلا جائیں اور پوری انسانیت کو پیغام دیں۔ سیدہ زینب کا کمال یہ تھا کہ بی بی کے صدقے میں آج یہ مجلسیں بپا ہو رہی ہیں۔ امام زین العابدین کا کمال یہ تھا کہ آج تمہارے گھروں میں صحیفے سجادیہ ہے، آج تمہارے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے۔ تو ان کا کام ہے کہ چیزوں کو پلیٹ میں رکھ کے تمہارے گھروں تک پہنچانا، لیکن اس چیز کو کھانا، اس سے استفادہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے۔ مسجد کا مؤذن زیادہ سے زیادہ اذان دے سکتا ہے، وہ یہی بول سکتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ بہترین عمل کی طرف، آ جاؤ معراج عبادت کی طرف۔ وہ صرف صدا دے سکتا ہے، لیکن گھر سے چل کر مسجد میں آنا یہ کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ محرم کا کام ہے مجلس عزا کا فرش بچھانا، لیکن اس مجلس سے فائدہ لینا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ ماں بھی زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کے پلیٹ میں رکھتی ہے، بہت زیادہ ماں مہربان ہو جائے وہ لقمہ بنا کے تیرے منہ میں ڈالے گی، لیکن لقمے کو چبانا کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بولے چباؤں گا بھی نہیں،
پیٹ میں ڈالوں گا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں صرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ انعمت علیہم کون ہے، تجھے کن کے راستے پہ چلنا ہے، لیکن ان کو تلاش کرنا یہ تیرا کام ہے، حسین کو ڈھونڈنا یہ تیرا کام ہے، امام زمانہ سے ملنا یہ تیرا کام ہے۔ اب تو ایک قدم بڑھاتا ہے، خدا 10 قدم بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد